ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف فلور ملز مالکان کی ہڑتال، آٹے کی سپلائی تاحال بند، متعدد مارکیٹوں میں 3 روز کا سٹاک رہ گیا۔ مختلف علاقوں میں آٹے کی قلت، بلیک میں فروخت، 20 کلو کے تھیلے کی قیمت 100 روپے تک بڑھ گئی، 2000 تک فروخت۔ کریانہ مرچنٹس منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے ہیں اور شہری خوار ہو گئے۔ شہر میں آٹے کے بحران کا خدشہ، مارکیٹوں میں آٹے کا اسٹاک صرف 3 روز کا رہ گیا۔ متعدد علاقوں میں آٹا بلیک ہونے لگا، 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے مہنگا، 2000 روپے کا ہو گیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف فلور ملز مالکان نے تیسرے روز سے ہڑتال کر رکھی ہے۔ گندم کی گرائنڈنگ کے بعد مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی تاحال بند ہے۔ فلور ملز سے سپلائی بند ہونے سے مارکیٹ میں آٹے کی رسد متاثر ہو رہی ہے۔ آٹا مل سے سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں آٹے کی قلت کا امکان پیدا ہو گیا۔ ہول سیلرز کا کہنا ہے کہ مل سپلائی دیں گی تو ہی شہریوں کو آٹا فراہم کر سکیں گے۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ وفاق کی جانب سے تاحال کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ گرمیوں میں آٹے کی کھپت یومیہ 40 سے 45 ہزار ٹن ہے۔ ہم ملیں بند کر سکتے ہیں مگر ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بن سکتے۔ فلور ملز پر ٹیکسز کی بھرمار سے مالکان نے 11 جولائی سے آٹے کی سپلائی بند کر رکھی ہے۔ پنجاب حکومت لیبر لا میں توسیع کو تیار، زرعی اور تعمیراتی شعبے میں بچوں سے کام لینے پر پابندی ہوگی۔ مزدور حکومتی سہولیات کے حقدار ہوں گے۔ حکومت کا زرعی اور تعمیراتی شعبوں کو لیبر قانون میں شامل کرنے کا فیصلہ، محکمہ لیبر اور انسانی حقوق جلد حکومت کو ڈرافٹ ارسال کرے گی۔ زرعی اور تعمیراتی شعبے پر لیبر قانون کا نفاذ ہوگا۔ پنجاب حکومت نے لیبرز لا میں توسیع کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ لیبر و انسانی حقوق جلد حکومت کو ڈرافٹ ارسال کرے گی۔ لیبر قانون میں بچوں سے کام لینے پر سخت پابندی عائد ہوگی۔ زرعی اور تعمیراتی شعبے میں 16 سے کم عمر والے بچوں سے کام نہیں لیا جائے گا۔ لیبر قانون زرعی اور تعمیراتی شعبے میں کام کرنے والے مزدوروں کو تحفظ فراہم کرے گا۔ زرعی اور تعمیراتی شعبے میں مزدور لیبر قانون کے تحت حکومتی سہولیات کے حقدار ہوں گے۔ پری میڈیکل والے طلباء بھی انجینئرنگ کر سکیں گے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے منظوری دے دی۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے کونسل ایکٹ میں ترمیم کر لی۔ پی ای سی کی جانب سے پہلی دفعہ پری میڈیکل کے طلباء کو داخلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ انجینئرنگ میں داخلے سے پہلے ریاضی کے مضمون کی 8 ہفتوں کی ٹریننگ لینا لازمی ہوگا۔ پری میڈیکل کے طلباء کو انجینئرنگ کا انٹری ٹیسٹ پاس کرنا بھی لازمی ہوگا، جبکہ انجینئرنگ کے ہر شعبے میں پری میڈیکل بیک گراؤنڈ والے طلباء کے لیے سیٹوں کا کوٹا ہوگا۔ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹروں کا بھی تحریری امتحان لینے کا فیصلہ۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت میڈیکل افسران کی بھرتیوں کے لیے تحریری ٹیسٹ ہوگا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ڈاکٹرز کی مستقل بھرتی کے لیے پہلی مرتبہ تحریری ٹیسٹ لیا جائے گا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے 900 ڈاکٹرز کی بھرتی کا عمل شروع کر دیا۔ ڈاکٹروں سے 100 نمبروں پر مشتمل امتحانی ٹیسٹ لیا جائے گا۔ امتحانی پیپر میں جنرل نالج، مطالعہ پاکستان، کرنٹ افیئرز اور جیوگرافی سے متعلق سوالات ہوں گے۔ ریاضی، انگلش، اردو اور اس کے علاوہ ایوری ڈے سائنس اور کمپیوٹر سائنسز سے متعلقہ پیپر دینا ہوگا۔ تحریری ٹیسٹ میں 40 نمبر لینے والے ڈاکٹر ہی انٹرویو کے مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گے، اور اس سے قبل صرف انٹرویو کی بنیاد پر ہی میڈیکل افسران کی مستقل بھرتی ہوتی تھی۔ مستقل نہ ہونے کے باوجود 13 سال سے سوشل سیکیورٹی الاؤنس وصولی کا انکشاف۔ پنجاب حکومت نے 14,000 ایجوکیٹرز سے ریکوری کا فیصلہ کر لیا۔ ایجوکیٹرز نے الاؤنس کی کٹوتی کی صورت میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ایجوکیٹرز 13 سال سے مستقل نہ ہونے کے باوجود سوشل سیکیورٹی الاؤنس دے رہے ہیں۔ حکومت نے 14,000 ایجوکیٹرز سے کروڑوں روپے سوشل سیکیورٹی الاؤنس کی ریکوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم کے دعووں کے باوجود 14,000 ایجوکیٹرز جون میں مستقل نہیں ہو سکے۔ مذکورہ تمام ایجوکیٹرز نے 3 سالہ کانٹریکٹ کے بعد 2014 میں مستقل ہونا تھا۔ سرکاری اساتذہ کی مستقل ہونے پر تنخواہوں میں سے سوشل سیکیورٹی الاؤنس کاٹ لیا جاتا ہے۔ 10 سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ایجوکیٹرز کو مستقل نہیں کیا جا سکا، اور مستقل نہ ہونے کے باعث ایجوکیٹرز 10 سال سے سوشل سیکیورٹی الاؤنس وصول کر رہے ہیں۔ مذکورہ اساتذہ کے کانٹریکٹ میں ہر ایک بار 1 سال کی توسیع کر دی جاتی ہے، جبکہ ایجوکیٹرز کو 2011 میں NTS کے ذریعے بھرتی کیا گیا تھا، اور ایجوکیٹرز کا کہنا ہے کہ تنخواہوں میں سوشل سیکیورٹی الاؤنس کی ریکوری کی گئی تو بھرپور احتجاج کریں گے۔
LDA स्कीम ताजपुरा के मकीन बिजली की कीमत में इजाफे, गैर एलानिया लोड शेडिंग और लेस्को इंतजामिया की गफलत के बायस दरपेश मसाइल के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। बिजली के बिल हाथों में थाम कर लेस्को इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। LDA स्कीम ताजपुरा के मकीन मर्द और खातिन का कहना था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर रखा है। इलाके में बिजली के बेहंगम तारों और रेडी पर रखे आर्जी ट्रांसफार्मर के बायस मुश्किलात का सामना है। रेडी वाले ट्रांसफार्मर के बायस कम वोल्टेज आते हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि मुतअद्दिद बार लेस्को सब डिवीजन ताजपुरा इंतजामिया को शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिजली के भारी भरकम बिल अदा करना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत दिहाड़ीदार मजदूर तबके को फौरी रिलीफ फराहम करने के इकदाम उठाए। तारें कैसे सड़क पे लटक रही हैं, इतनी नाकिस कारकर्दगी है। और दूसरा बिजली के बिल ये बढ़ाई जा रहे हैं, लोग इनको इतनी शर्म नहीं आ रही कि लोग बेचारे किस तरह अपने जो है ना वो जो है रोजी रोटी पूरी करें। यहाँ पे मजदूर इलाका, मजदूरी करने वाले लोग हैं। जिस आवाम ने हमने वोट दे के इनको बिठाया, इसलिए इनको बिठाया है कि रोज जो है वो महंगाई करे, रात को सोए, कीमतें कुछ होती हैं, सुबह। दूसरी जानिब हरबंसपुरा के इलाके कलंदरपुरा के मकीन सीवरेज मसाइल हल न होने पर सरापा एहतजाज बन गए। शालामार लिंक रोड पर वासा ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। हरबंसपुरा के इलाके कलंदरपुरा के मकीनों ने शालामार लिंक रोड पर वाक़ वासा ऑफिस के बाहर जमा होकर अफसरान और अमले के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि कलंदरपुरा का इलाका वासा इंतजामिया की गफलत के बायस कई माह से बदतरीन सीवरेज मसाइल से दो चार है और गलियों में जमा सीवरेज पानी ने जीना मुहाल कर रखा है। नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है जिससे इलाके में साफ पानी की किल्लत का सामना है। शहरियों ने शिकवा किया है कि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद वासा इंतजामिया मसाइल हल करने में नाकाम है। शहरियों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम इंतजामी गफलत के बायस दरपेश मसाइल का नोटिस लेकर फौरी हल करवाएं। जनाब महकमा वासा सब डिवीज़न फतेहगढ़ ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के अहकामात मुकम्मल हवा में उड़ा दिए हैं। किसी चीज़ को ये लोग नहीं तस्लीम करते। आज इलेक्शन गुजरे 5 महीने हो गए हैं। कलंदरपुरा का इलाका 5 माह से मुकम्मल सीवरेज की वजह से बंद हुआ है। मेन लाइन बंद है, तमाम गलियां बंद हैं। ये तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद है अपनी अपनी गली की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मसाइल हल होने तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर्कुलर रोड पर वाक़ अकबरी गेट पब्लिक पार्क निकासियात के नाक़िस इंतजामात की भेंट चढ़कर नदी नाले का मंजर पेश करने लगा है। पार्क में जमा पानी के बायस इलाका मकीनों की सेहतमंदाना और तफरीही सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई हैं। सर्कुलर रोड अकबरी गेट के मकीनों का कहना है कि लोड शेडिंग के औकात में जब बिजली जाती है तो लोग अपने बच्चों को लेकर पार्क में आ जाते हैं। पार्क में पानी जमा होने के बायस लोगों का पार्क में आना भी मुहाल है। पार्क में मौजूद जिम के मेंबरान का कहना था कि रोज़ाना का रूटीन वर्क आउट मुतासर है, जबकि शहरियों ने यह भी शिकवा किया कि इंतजामी इदारों के दफातर में तैनात अमला शिकायत करने पर टाल बटोल से काम लेता है और PHA के पास जाएं तो कहा जाता है वासा का काम है, वासा के पास जाएं तो वो भी नहीं सुनते। शहरियों ने मुतालिबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर पब्लिक पार्क में पानी की निकासी यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम उठाएं। हो गए हैं, पानी बाग में खड़ा है, हम बच्चों को लाने से मुतासिर हैं। ना वो बच्चे हमारे आके कोई एक्टिविटी कर सकते हैं ना खेल सकते हैं। ये जिम आपके सामने आप देख सकते हैं कि वो सामने जिम बना हुआ है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, शुगर पेशेंट भी है। फेज़ 1 जोहर टाउन इंतजामी गफलत का शिकार हो गया है। सड़क टूट फूट गई, ट्रॉली पर रखा ट्रांसफार्मर और बेहंगम तारें मसाइल में इजाफा करने लगी हैं। फेज़ 1 जोहर टाउन का इलाका इंतजामिया की नज़रों से ओझल हो गया। सड़कें टूट फूट का शिकार है, जबकि ट्रॉली पर रखा ट्रांसफार्मर और बेहंगम तारें मसाइल में इजाफा करने लगे हैं। सड़क से मुंसलिक ग्रीन बेल्ट्स भी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं। मकीनों का कहना है कि रोड पर मौजूद हॉस्टल के रिहायशियों को शदीद मसाइल का सामना है और दरवाजे के सामने ट्रॉली पर ट्रांसफार्मर और तारों के गुच्छे लटक रहे हैं। तलबा समेत राहगीरों को आमदोरफ्त में भी दुश्वारी पेश आती है। इंतजामिया से इलाके के मसाइल को जल्द अज जल्द ठीक करवाने की दरख्वास्त है। तारों में भी ऐसे मतलब जानी बिसार का यहाँ से गुजरते हैं, कोई मतलब ख़तरा होता है तार गिर ना जाए ऊपर, और यहाँ पर लोड होता है एसी वगैरह का, ट्रांसफार्मर रोज़ ख़राब हुआ होता है। मतलब ऐसे बहुत से हम शिकार हुए हैं इन हालात से। अभी आपको अपडेट करें, इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर ने बानी PTI की 3 मुकदमात में बुरी जमानतें खारिज होने का ये मामला है। बानी तहरीक इंसाफ की अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरखास्तें तैयार कर ली हैं। दरखास्तें 15 जुलाई को दायर होंगी और मौक़िफ़ क्या दिया गया है, तफसीलात क्या हैं, मलिक अशरफ हमें आगाह करेंगे। जी मलिक अशरफ।
جی بالکل، یہ انسداد دہشت گردی کوڈ لاہور سے بانی پی ٹی آئی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں 3-4 روز پہلے خارج ہوئی تھیں، اور اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلیمان صفدر نے درخواستیں تیار کر لی ہیں۔ 15 جولائی کو یہ دائر کی جائیں گی، اور اس میں ایک تو لندن جو جج ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے، مدعی مقدمہ کو فریق بنایا گیا، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ دہشت گردی عدالت نے 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کی ہیں، اور درخواست گزار ہیں سابق وزیر اعظم ہیں، اور 9 مئی کے جلاؤ گروہ کے مقدمات میں حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور عبوری ضمانتیں خارج کی گئی ہیں، تو عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ انسداد دہشت گردی کوڈ کا جو ضمانتیں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا جو فیصلہ ہے اسے قلعدم قرار دیا جائے اور بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتیں منظور کی جائیں۔ جی بہت شکریہ ملک اشرف، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پنجاب اسمبلی کے باہر سنی اتحاد کونسل کی عوامی اسمبلی کا اجلاس، فارم 45 کے مطابق جیت کے دعوے داروں نے حلف اٹھا لیا، ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز نے اسمبلی کے باہر احتجاج کیا۔ عوامی اسمبلی اجلاس کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری پنجاب اسمبلی گیٹ کے باہر تعینات تھی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر، فاروق جاوید مون، شیخ امتیاز، میجر ریٹائرڈ اقبال خٹک، میاں ہارون اکبر سمیت دیگر ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کا موقف سچا ثابت ہوا۔ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلنے والی، آفٹر محرم ہم انشاءاللہ مہنگائی کے خلاف ہم نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا ہے کہ آپ کی چونکہ آپ بائسڈ ہیں، آپ نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا کردار ادا نہیں کیا۔ اجلاس میں فارم 45 کے مطابق جیت کے دعوے دار ٹکٹ ہولڈرز نے حلف اٹھایا۔ رکن پنجاب اسمبلی میجر ریٹائرڈ اقبال خٹک کا کہنا تھا کہ رول آف لا کی جیت ہوئی ہے۔ اسپیشلی میں ان مقتدر حلقوں کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے یہ صحیح ڈیسیجن لیا ہے۔ دیکھو، اینی تھنگ وچ از اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن وہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ ملک چلتا ہے رولز آف لا کے ساتھ۔ عوامی اسمبلی اجلاس میں مہنگائی کے خلاف قرارداد پیش کی گئی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ صدر پی ٹی آئی لاہور چودھری اصغر گجر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی جیت ہوئی، یوں ہی ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ اپنی سیٹیں جو کہ 78 تھی وہ واپس مل گئی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی سب سے بڑی اکثریتی جماعت ہے، اور آج یہ جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اصل پنجاب اسمبلی یہ ہے۔ اسپیکر عوامی اسمبلی اعجاز شفیع کی جانب سے اجلاس ملتوی ہونے کے بعد ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز نے پنجاب اسمبلی سے چیئرنگ کراس تک احتجاجی ریلی نکالی۔ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف نے معطل ارکان کی پنجاب اسمبلی میں واپسی تک عوامی اسمبلی اجلاس جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42 لاہور۔ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی جامعہ اشرفیہ کے متہم جامعہ اشرفیہ مولانا فضل الرحیم اشرفی چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ سے انہوں نے ملاقات کی۔ جامعہ اشرفیہ کے سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے جامعہ اشرفیہ میں مہتمم جامعہ اشرفیہ مولانا فضل الرحیم اشرفی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر جاوید قصوری، امیر پنجاب بستی، ضیاء الحق، احمد سلمان بلوچ، جہانگیر احسار، حافظ احمد عمیر، مفتی محمد عمر بھی موجود تھے۔ سراج الحق نے مولانا فضل الرحیم اشرفی کی عیادت بھی کی۔ ایم پی اے ملک خالد کھوکھر کی مرکزی دفتر میں کھلی کچہری، رکن پنجاب اسمبلی نے عوامی مسائل سننے اور حل کروانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔ ایم پی اے ملک خالد کھوکھر نے عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری کا انعقاد پبلک آفس پی پی 169 وحدت روڈ پر کیا گیا۔ محمد اختر، ملک شبیر، میاں ندیم، محمد اعجاز، سعود بٹ، میر سعد بٹ بھی موجود تھے۔ اہل حلقہ نے سیوریج، بجلی اور سوئی گیس مسائل سے آگاہ کیا۔ حلقہ مکینوں نے سرکاری نوکریوں کے لیے بھی درخواستیں پیش کی۔ رکن صوبائی اسمبلی نے علاقے میں مختلف منصوبوں کے عزم کا اظہار کیا، اور ملک خالد کھوکھر نے کہا کہ بارش میں حلقے کا دورہ کیا تاکہ کہیں بھی پانی جمع نہ ہو۔ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ حلقے کے عوام کو ہر قسم کا ریلیف فراہم کریں۔ ایم پی اے ملک وحید کی جانب سے سنگھ پورہ میں عوامی بیٹھک کا انعقاد۔ بیٹھک میں آئندہ بارشوں کے حوالے سے حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک وحید نے عوامی مسائل کے لیے بیٹھک منعقد کی۔ بیٹھک کا انعقاد مرکزی دفتر این 119 میں کیا گیا۔ جاوید خان، حاجی اکرم، ملک ٹیپو، رانا شہزاد، ناصر فیاض، طاہر بشیر، ندیم اشرف سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ بارشوں میں اہل حلقہ کو ریلیف فراہم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
آئندہ بارشوں سے پہلے نکاسیاب کے ٹھوس اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ ملک وحید نے کہا کہ گزشتہ روز توقعات سے زیادہ بارش ہوگی، جس کے باعث حالات خراب ہوئے۔ قبل از وقت انتظامات یقینی بنائیں گے اور آئندہ بارشوں میں پانی جمع نہیں ہونے دیں گے۔ زنا اسپتال کے آرتھوپیڈک یونٹ 1 میں فورٹ نائٹلی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ جوڑوں اور پٹھوں کے مریضوں کے لیے علاج کے طریقے متعارف کروائے گئے۔ سینئر ڈاکٹرز نے سرجریز کے کیسز پر مفصل گفتگو کی۔ پروفیسر عرفان صدیقی، سی ایم سی ڈاکٹر رضوان لودھی، پروفیسر سجاد گرائیا، ایسوسیٹ پروفیسر محمد شفقت، پروفیسر محمد باقر، پروفیسر فیصل مسعود، ایسوسیٹ پروفیسر سہیل احمد، پروفیسر محمد حنیف، پروفیسر شیر افغان سمیت دیگر ماہرین نے بھی شرکت کی۔ ڈاکٹرز نے مختلف ہڈیوں، جوڑوں کی سرجری کے کیسز پر کے حوالے سے پریزنٹیشنز بھی پیش کی۔ جو ہمارا ٹاپک تھا کہ وہ سپورٹ سرجری، اس میں ہم نے لوگوں کو دکھایا بھی ہے، اور ہمارے پاس پورے لاہور سے سینئر پروفیسرز، ریٹائرڈ پروفیسر، سرونگ پروفیسر سارے لوگ آئے۔ تو اس میں ہم نے آپریٹیو پروسیجرز دکھائے، اور جو جس لیول پہ ہم فیسلٹیز پورے پاکستان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمارے پاس نیشنل پلیئرز آتے ہیں، ان کو ہم آپریٹ کرتے ہیں، اور یہ وہ فیسلٹی ہے جو پہلے پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی، اب ہم کیمرے کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں۔ 6 محرم الحرام کی مناسبت سے شہر بھر میں مجالس کا اہتمام۔ امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ سے شبیہ جھولا حضرت علی اصغر برآمد ہوا۔ 6 محرم الحرام کی مناسبت سے شہر بھر میں مجالس اور جلوسوں کا اہتمام کیا گیا۔ امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ میں مجلس اعضاء کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا مصطفیٰ مہدی نے فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کی اور بالخصوص شہادت حضرت علی اصغر کا ذکر کیا۔ مولانا مصطفیٰ مہدی نے شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اختتام مجلس پر شبیہ جھولا برآمد ہوا، جبکہ عزاداروں نے ماتم داری اور نوحہ خوانی بھی کی۔ ٹاؤن شپ میں امام بارگاہ کاشانہ عباس میں انجمن نصرت عباس کے زیر اہتمام مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح برآمد ہوا۔ ٹاؤن شپ B1 بلاک میں ہونے والی مجلس اعضاء میں ذاکر مولانا سید مظہر عباس نقوی نے اہل بیت کے فضائل اور مصائب بیان کیے۔ MPA شہباز کوکر، عشرت جعفری، سید باسط نقوی، خرم عباس نقوی، سید فخر عباس، وسیم نقوی، چودھری شبیر اور چودھری تنویر سمیت عزاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مجلس میں عزاداروں کی جانب سے نوحہ خوانی اور ماتم داری کی گئی۔ عزاداروں کے لیے جگہ جگہ دودھ، شربت اور چائے کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ محکمہ معدنیات نے معذور ہونے والے کانکن کی امداد 15,000 روپے کر دی ہے۔ کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے کانکنوں کے لیے کم سے کم اجرت 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے کرنے کی منظوری دی گئی۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ کا 59واں اجلاس وائس چیئرمین اور مائنز لیبر ویلفیئر کمشنر ریاض احمد چودھری کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کانکنوں کی فلاح و بہبود کے متعدد منصوبہ جات کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں مالی سال 2024 اور 23 کے لیے 715 ملین روپے کا ترمیمی بجٹ بھی پیش کیا گیا اور اس کی منظوری دی گئی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کی 981ویں تقریب غسل 9 محرم الحرام کو منعقد ہوگی۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ گنج بخش علی حجویری کے مزار کی 981ویں عرس کی تقریب غسل 9 محرم الحرام کو منعقد ہوگی۔ سیکرٹری اوقاف نے جا کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف آصف اعجاز، ڈائریکٹر پروجیکٹس اوقاف رفیق نور وٹو، مینیجر داتا دربار شیخ جمیل سمیت محکمہ اوقاف کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سیکرٹری اوقاف نے دربار کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی بھی ہدایات دیں۔ آبادی کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار محکمہ بہبود آبادی اور TIC/TCI گرین سٹار کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر مظہر اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیمینار کا مقصد خاندانی منصوبہ بندی کی افادیت سے منسلک مختلف طبقۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو آگاہی فراہم کرنا تھا۔ مقررین نے کہا کہ آبادی میں اضافے کی بنیادی وجوہات کا تعین کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زیادہ مساوی، خوشحال اور پائیدار مستقبل تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ مقررین نے کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کی دیکھ بھال تک عالمی رسائی کو بھی یقینی بنائیں۔
गुलबर्ग 2 से मुत्तसिल मक्का कॉलोनी के मरकजी शाहराह तजावुजात की नज़र हो गई है। रेहड़ी बांध सड़क के दरमियान अपने कारोबार चमकाने में मसरूफ़ अमल हैं। फ्रूट, सब्जियों और मसाला जात से भरी ये रेहड़ियाँ ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासर कर रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी बेहंगम हो चुकी है। गुलबर्ग 2 से मुत्तसिल मक्का कॉलोनी की मरकजी शाहराह है, जहाँ पर तजावुजात की भरमार है और रेहड़ी बांध सड़क के दरमियान ही अपने कारोबार चमकाने में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं और कतारें लगी हुई हैं रेहड़ियों की। गुलबर्ग 2 से मुत्तसिल मक्का कॉलोनी की मरकजी शाहराह पर मजीद सूरत हाल क्या है, हमें उमैर अफजल बताएंगे। जी उमैर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग 2 से मुत्तसिल मक्का कॉलोनी की मेन शाहराह पर, जो कि तजावुजात की नज़र हो गई है। यहाँ पर इंतज़ामी की गफलत के बायस जो रेहड़ी बान हैं उन्होंने सड़क के किनारे मुख्तलिफ़ किस्म की रेहड़ियाँ लगा रखी हैं, जिसके बायस जो है वो तजावुजात की वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं, इलाका मकीन हैं, उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तजावुजात की नज़र में लगाई जाने वाली रेहड़ियों में बात कर ली जाए तो उसमें फ्रूट, सब्जियाँ, मसाला जात और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं, इलाका मकीन हैं, वो यहाँ पर मरकज़ी शाहराह पर खड़े होकर यहाँ से शॉपिंग करने पर मजबूर हैं, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर जो हैं वो खासी मुश्किलात से दो चार दिखाई देते हैं। मुसाफिरों का इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि तरजीही बुनियादों पर इन तजावुजात का सद्देबाब किया जाए। जहाँ पर जो रेहड़ी बान हैं उन्हें कोई अल्टरनेट या कोई मुतबादल जगह फराहम की जाए, जिसकी वजह से इनका कारोबार भी बंद ना हो। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।